جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، تو ہماری بات چل رہی تھی اسلام میں جو ہے سلسلے کے حوالے سے. تو یہ مطلب کچھ دن پہلے جو پروگرام ہو رہا تھا تو اس میں جو آیت پیش کی تھی کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تو اس کے اوپر یہ بات چلی تھی. اور چونکہ مطلب اس پروگرام میں نے حدیثوں کا سلسلہ اور اس کی جو روایتیں ہیں کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تو اس کو مان لیجئے کہ اگر 10 صحابیوں نے سنا تو ان 10 نے جو ہے آگے بیان کیا، ان 10 نے جو ہے ہر ایک نے جو ہے 10 20 لوگوں کو بھی اگر بیان کیا تو وہ سلسلے، وہ چینز جو ہے کافی زیادہ بڑھتی جاتی ہیں. اس لیے حدیثوں کی تعداد جو ہے ان ٹوٹل نمبر جو ہے ٹوٹالٹی میں جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت قرآنی آیات کے. قرآنی آیات جو ہے تقریباً 6,500 کے قریب ہیں، لیکن احادیث جو ہے اگر دیکھا جائے یہ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں. 6 کتابیں تو بہت زیادہ مشہور ہیں: صحیح بخاری، مسلم، سنن ابو داود، سنن ابی داود اور سنن نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی جو ہے یہ ہیں. پھر اس کے علاوہ اور جو ہے موطا ہے اور مختلف جو ہے پھر اور کتابیں ہیں بے شمار. تو ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہو جاتی ہیں پھر. تو اس لیے جو ہے اگر ہم قرآن کے جو ہے اصولوں کو اور پرنسپلز کو سمجھ لیں تو پھر خصوصاً عورتیں جو ہیں ان پوائنٹس کو اگر سمجھ لیں تو پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام نے یہ کنڈیشن کیوں لگائی. اسلام نے جو ہے ایک مرد کو جو ہے یہ آزادی کیوں دی کہ بھئی جو ہے اس کو طلاق اگر ہو جائے تو اس کو انتظار نہیں کرنا، لیکن عورت کو جو ہے یہ پابندی لگا دی کہ اس نے جو ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، کہ وہ جو ہے 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے. اور تو یہ کنڈیشنز کیوں لگائیں، یا 3 پیریڈ جو ہے ثلاثۃ طہور جو ہے کہ وہ 3 دفعہ جو ہے وہ پاک ہوں پیریڈ سے، اس کے بعد جو ہے وہ شادی کر پائیں. تو یہ کنڈیشنز کیوں لگائیں؟ تو یہ اگر باتیں آپ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا جائے گا. اور پھر اس پہ آگے جو ہے پچھلے پروگراموں کے اندر بات ہوئی تقویٰ وغیرہ کے لحاظ سے، مختلف مضامین کے لحاظ سے. تو اب اگر اس میں آپ کے جو ہے کوئی کویسچن ہے، کوئی انپٹ ہے تو بائی آل مینز آپ فون کر کے بات کر سکتے ہیں. میں صرف 10-15 منٹ جو ہے کالز لینا چاہوں گا. اگر آپ جو ہے مطلب بات کر کے جو ہے کوئی اس پر مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ٹاپک کے دائرے میں رہیں تو اچھا ہے. باقی یہ کہ اس کے علاوہ میں کچھ آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے. اور میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میں یہ پڑھوں تو اس وقت آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو جو ہے بلند رکھیں. کوشش کریں کہ جو ہے مطلب یہ آواز جو ہے پورے گھر کے اندر جائے، اور ہو سکے تو اس کو ریکارڈ بھی کر لیجئے گا. تقریباً 5-7 منٹ کے لیے یہ آیتیں ہیں جو میں پڑھوں گا. وہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر کیا رسپانس ہوتا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے، وہ مجھے معلوم کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ریکارڈ ضرور کیجئے گا جب میں آیتیں پڑھوں گا. تو بہرحال ٹیلی فون لائنیں اوپن ہیں اب، اور اگر آپ فون کر کے بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ورنہ جو ہے پھر میں اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ. دیکھیں دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، دنیاوی اصول جو ہے ہم نے اپنانے ہیں، اور دنیا کے طور طریقے جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. لیکن ہر چیز کے اندر دین کی جو بنیاد ہے اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس کو جو ہے ہر حالت کے اندر برقرار رکھنا ہے اور اس کی پرائرٹی سمجھنی ہے. دیکھیں اسلام توحید کے بغیر اسلام نہیں ہے. اسلام شرک یا شرک کی ملاوٹ کے ساتھ اسلام نہیں ہے. تو لہذا ایسی چیزوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں جس میں شرک کی بو آتی ہو، جس میں شرکیہ جو ہے باتیں ہوتی ہوں، یا ایسے باتوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں اللہ سے ہٹا کر کے کسی اور کی طرف توجہ دلائی جائے. اس میں ایسی چیزوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں جو ہے خدا سے دور کر کے یا اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسروں سے مانگنے کے اوپر اس کو ابھارا جائے.
یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں جو ہے وہ خوبیاں دوسروں کو جو ہے اس سے منسلک کیا جائے۔ دیکھیں قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان میں ایک مکالمہ ہوگا جو کہ قرآن کریم میں جو ہے موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ہی یعنی ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، بہت مشکل ہوگا کہ اللہ رب العزت ان سے سوال کرنا، یعنی شرمندگی ہوگی گویا کہ جو ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ، اور اس وقت کو سوچو جو ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، نہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، 3-4 آیتیں سملر آتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اس وقت کو یاد کرو جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمائے گا جو ہے۔ ویسے تو قالا کے معنی ہے جس وقت کہا اللہ نے جو ہے، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک انداز ہے۔ جس وقت قرآن بات کرتا ہے فیوچر میں کوئی کام ہونے والے کی، مستقبل میں کوئی کام ہونے کی، لیکن وہ کام ڈیفینیٹلی ہونا ہے، وہ کام پکا ہونا ہی ہے، تو پھر قرآن پاسٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے گویا کہ وہ کام ہو گیا۔ حالانکہ یہ ابھی اللہ رب العزت اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ابھی یہ باتیں ہوئی نہیں ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت اللہ نے کہا۔ حالانکہ اللہ نے ابھی کہا نہیں ہے، اللہ نے یہ قیامت کے دن کہنا ہے، میدان حشر میں لوگوں کے سامنے یہ بات کہنی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن یہ بات کہنا یقینی ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے اندر ہے۔ چونکہ اتنا یقینی ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ہوگا تو اس میں پاسٹ کا جو ہے لفظ استعمال کیا، وَإِذْ يَقُولُ اللَّهُ کے بجائے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ کہا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ وَإِذْ يَقُولُ اللَّهُ، اس وقت کو یاد کرو جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمائے گا جو ہے، لیکن کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جس وقت اللہ نے کہا۔ اللہ نے کہا کا مطلب جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمائیں گے فیوچر میں، قیامت کے دن۔ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ اگین عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی مریم علیہ السلام سے۔ عرب کے نزدیک، عربوں میں جو ہے جس وقت کسی شخص کا نام پکارا جاتا ہے تو اس کو اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے جو ہے، فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے پیدا کیا، جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے۔ حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، تو ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ باپ ہے جو ہے، مرد ہے لیکن عورت نہیں ہے اس میں جو ہے۔ تو اور اب ایک مثال باقی تھی، وہ یہ کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی صورت پیدا کرے کوئی کہ جس میں عورت ہے لیکن مرد نہیں ہے، اور وہ مریم علیہ السلام کو یہ شرف فضیلت عطا ہوئی، اور ان کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ جس سچویشن کے اندر مرد کا وجود نہیں ہے لیکن عورت ہے، ماں ہے، باپ کا وجود نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی مریم علیہ السلام سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ، سوال ہوگا یہ، اَأَنْتَ قُلْتَ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا، اَأَنْتَ قُلْتَ کیا تم نے کہا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، اتَّخِذُونِی مجھے پکڑ لیں، مجھے لے لیں، وَأُمِّیَ اور میری ماں کو، الہینی خدا کے برابر، دو خدا، دو معبود جو ہے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے۔ جو اس وقت کانسیپٹ ہے کرسچینٹی کے اندر ٹرینٹی کا جو ہے، ٹرینٹی کا جو ہے ثالث الثلاثہ، ان اللہ هو ثالث الثلاثہ، کہ وہ تین ایک اور ایک تین جو ہے، وہ جو کانسیپٹ ہے اس میں فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ، تو جو ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا جا رہا ہے۔ تو یہ سوال ہوگا وہاں پر، مریم علیہ السلام کو جو ہے خدا کا درجہ دیتے ہیں، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے مطلب یعنی جو والدہ ہیں
ان کا درجہ مطلب کچھ اور لیول کے اوپر لے جاتے ہیں. اب یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کو جو ہے کس انداز میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. بہت کرسچینٹی کے اکثر جو سیکشنز ہیں وہ فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ اس پہ بات کرتے ہیں. فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ، مدر کے اوپر نہیں جاتے وہ. لیکن پھر بھی قرآن نے جو ہے، چونکہ بعض لوگ ان کا اسٹیٹس مریم علیہ السلام کا جو ہے اتنا ہائی کر دیتے ہیں کہ ان کو خدا کے برابر لے جا کے بٹھا دیتے ہیں، خدا کے برابر لے جا کے بٹھا دیتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے یہ سوال کیا جو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن کہ کیا تم نے یہ بات کہی کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود کا درجہ دے دیں، جو ہے خدائی کا درجہ دے دیں. وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، آپ کی ذات پاک ہے. مَا يَكُونُ لِي، میرے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مَا يَكُونُ لِي، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ، ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے. ان كنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، تو آپ کو پتہ ہوتا، آپ پروردگار ہیں. تعلم ما فی نفسی، آپ جو ہے پروردگار، آپ میرے دل کے اندر کیا ہے وہ بات آپ جانتے ہیں. ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ کے پاس کیا علم ہے، آپ کن چیزوں سے باخبر ہیں، یہ میں نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، روح اللہ ان کا ٹائٹل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میں نہیں جانتا. ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، غیب کا جاننے والے ہیں. علام الغیوب، غیب کا علم جو ہے آپ ہی کے پاس ہے. اب یہ دیکھیے آپ کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اتنا جو ہے اونچا کر دیا. ظاہر ہے وہ اونچا کیا کسی دشمنی میں نہیں بلکہ احترام میں آ کر کے، احترام میں آ کر کے اتنا اونچا کر دیا کہ ان کو جو ہے خدا کا بیٹا یا خدا کی جو ہے شکل دینی شروع کر دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس پر ان سے سوال کرے گا، ان سے جو ہے پوچھ ہوگی، اس کے اوپر یہ مکالمہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پھر جواب دیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں ایسی بات کہاں سے کر سکتا ہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، جو ہے یہ آیت سمجھنے کی کوشش کریں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرمائیں گے ما قلت لہم، میں نے ان کو جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کہی، الا ما امرتنی بہ، سوائے اس کے جس کا آپ نے مجھے حکم کیا، سوائے اس کے کہ جو وحی نازل ہوئی. الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کیا بات کہی کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان کے اس عقیدے کا گواہ تھا، ذمہ دار تھا. مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جس وقت میں ان کے درمیان میں موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جس وقت آپ نے مجھے اٹھا لیا. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ، اے پروردگار تو پھر آپ ان کے اوپر نگہبان تھے. تو كنت علی شہیدن ما دمت فیہم فلما توفیتنی، جس وقت آپ نے مجھے اٹھا لیا. كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور آپ جو ہے ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کے جو ہے گواہی آپ کے سامنے ہے، ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر میرے پروردگار آپ میرے ان بندوں کو جس نے جو ہے مجھے خدائی تک کے پہنچا دیا، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہیں کریں ان کے ساتھ. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں آپ بہت بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو پھر قال اللہ ھذا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرمائیں گے اس کے جواب میں کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن سچائیوں کا سچ، سچوں کا سچ جو ہے فائدہ پہنچائے گا. ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار.
ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. وہ تو جو سچے ہوں گے ان کی سچائی جو ہے ان کا ساتھ دے گی اس دن، اور جو سچ کا ساتھ چھوڑ کر کے دوسری راہ کو اختیار کریں گے ان کے لیے پھر عذاب کا جو ہے راستہ ہوگا. مطلب یہ بتا دیا کہ جو ہے سچائی جو ہے وہ کام آئے گی اس دن. یا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو آپ مالک ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا. سچ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ سچ ہے. جو ہے مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہیں، جو ہے ان کو جو ہے وہ خدائی کی صفات یا اس لیول پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کڑوے سچ ہوتے ہیں، یہ کڑوے سچ ہوتے ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، یہ صرف نبی ہیں، تو بظاہر سننے والوں کو ایسا لگے گا کہ یار یہ تو ان کی گستاخی کر رہا ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے. دیکھنے والے کو تو یہی لگے نا، سننے والے کو یہی لگے گا کہ یار یہ تو عیسیٰ علیہ السلام، پوری دنیا ان کو خدا کا بیٹا مانتی ہے. کرسمس کا موقع آ رہا ہے، وہ جو ہے مطلب اسی سے اس کا لنک ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، پوری دنیا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، جو ہے صرف نبی ہیں. تو بظاہر تو جو ہے یہ نظر آئے گا کہ آپ جو ہے ڈی گریڈ کر رہے ہیں، ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈاؤن گریڈ کرنا جو ہے بظاہر جو نظر آ رہا ہے، حقیقتاً وہ اصل مقام ہے، وہ حقیقت ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نبی ہیں، خدا کے نبی ہیں. یہ حقیقت ہے. تو کسی چیز کو جو ہے اب وہ بظاہر تو ڈاؤن گریڈ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ ان کی عزت افزائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقتاً عزت افزائی ہے. وہ جو ہے حقیقتاً جو ہے ان کو ان کا صحیح مقام دیا جا رہا ہے. حقیقتاً آپ ان کو قیامت کے دن اس شرمندگی سے بچا رہے ہیں جن کی وجہ سے کہ مطلب یعنی اگر آپ لوگ ان کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی خاطر اللہ رب العزت ان سے جو ہے وہ سوال کرے گا، اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے کسی اور نبی کو، چاہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، ان کو اگر خدا نخواستہ آپ خدائی کا مقام دے دیتے ہیں، خدائی کا مقام دے دیتے ہیں، تو بظاہر جو ہے مطلب دیکھنے میں یہ نظر آئے گا اچھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دے رہا ہے، اس مقام سے جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا رہا ہے. لیکن اگر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدا نخواستہ قیامت کے دن یہ سوالات کر لیے گئے کہ کیا آپ نے جو ہے اپنی امت کو اس بات کے اوپر ابھارا تھا کہ وہ آپ کی اس طریقے سے عبادت کریں، آپ کو اس طریقے سے مانیں، آپ کو جو ہے وہ خدا کا ان چیزوں کے اندر خدا کے اختیارات کا شریک ٹھہرائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، کتنی بڑی ندامت کی بات ہوگی. تو بسا اوقات ایک سچ ہوتا ہے لیکن وہ سچ کڑوا لگتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ جو ہے جو مقام، جس کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، اس رتبے پر اگر اس کو آپ برقرار رکھتے ہیں، اس رتبے کے اوپر اگر اس کو برقرار رکھتے ہیں، اس کو قائم رکھتے ہیں، تو اصل عزت افزائی آپ کر رہے ہیں. میں یہاں پر جو ہے اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہوں. مثلاً جو ہے مان لیجئے کہ ایک ملک کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے جو ہے وزیر وغیرہ ہیں، یہ وہ اس کے جو ہے مشیر ہیں، اس کے ایڈوائزرز ہیں. اگر کوئی جو ہے وزیر کو بادشاہ کا مقام دے دے، کوئی وزیر کو بادشاہ کا مقام دے دے جو ہے، تو وزیر خود اگر وہ آنیسٹلی بادشاہ کا جو ہے خادم ہے، جو ہے بادشاہ کا اگر وہ غلام ہے مثال کے طور پر، اس کو جو ہے
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے لاگو ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأَشْهَدُ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، تو بندگی کا دعویٰ پہلے کرتے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور رسول ہونے کا دعویٰ پھر اس کے بعد کرتے ہیں۔ مطلب یہ دو دعوے کرتے ہیں کہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، ان کے اللہ رب العزت کے ساتھی ہیں، اللہ رب العزت کے ساجی ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ اختیارات ان کے پاس ہیں، وہ اس کلمے کے اندر وہ دعوے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو عبدہ ان کے غلام ہیں۔ اگر بادشاہ کا کوئی ایک غلام ہو اور اس غلام کو آپ جو ہے یہ کہہ دیں جی اصل بادشاہ تو آپ ہی ہیں، تو وہ غلام کو کتنی تکلیف ہوگی اگر وہ حقیقتاً جو ہے اپنے بادشاہ کا احترام کرتا ہے، اپنے بادشاہ کو وہ چہیتا ہے، وہ بادشاہ سے محبت کرتا ہے، اس کو اس بات سے تکلیف ہوگی یار میں جو ہے اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اور یہ مجھے جو ہے اس کا مقام دے رہا ہے، یہ مجھے اتنا اونچا پہنچا رہا ہے۔ ایک تو وہ، دوسرا اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، اگر کوئی کسی کو جو ہے اس کے مقام سے بڑا مقام دیتا ہے تو اسے ہم لوگ عزت افزائی نہیں کہتے، اسے ہم لوگ چاپلوسی کہتے ہیں، چاپلوسی وغیرہ کہتے ہیں، جس سے جو ہے مطلب یعنی دنیاوی سسٹم میں کسی کی چاپلوسی کرنے سے جو ہے شاید کام بن جائے، لیکن آخرت کے لحاظ سے جو اصل سلسلہ ہے، جو اصل طریقہ کار ہے، اس کو اگر فالو کریں گے تو پھر کام بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، پکی ہے، یقیناً ہے، شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ لوگوں کو ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، وہ اپنے لحاظ سے ہے، یقیناً ہے۔ لیکن اسی سفارش کے موقع پر، اسی شفاعت کے موقع پر، اس سے بڑھ کر کے بلکہ حوض کوثر پر، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جو ہے دوسروں کو پانی پلا رہے ہوں گے، امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض نیک لوگ بظاہر جو ہے بڑی بڑی داڑھیاں ہوں گی، یا جو ہے دیکھنے میں جو ہے دینی اور مذہبی لگیں گے، جو ہے علماء کی طرح لگیں گے یا رہبانین جو لگیں گے، جو بھی ہے، تو وہ جو ہے ان کے پاس لائے جائیں گے، فرشتے لا رہے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً، ان کو میرے پاس سے دور کرو۔ یعنی جو سفارش کا موقع ہے، جو شفاعت کا موقع ہے، جو یقیناً جو ہے امت کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، تو جو شفاعت کا موقع ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی جو امت کو پلا رہے ہوں گے، اس وقت چند بظاہر جو ہے دینی لوگوں کو، جو ہے سمجھدار لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پانی پینے کے لیے فرشتے لے کر کے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو میرے پاس سے ہٹاؤ، میرے پاس سے دور کرو ان کو۔ فرشتے کہیں گے یہ تو جو ہے نیک لوگ ہیں آپ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جو ہے ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی، من بعدی، میرے بعد۔ تو یہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس میں جو ہے دیکھیں ہر زمانے کے اندر دو دعوتیں چلتی ہیں، ایک جو ہے خدا کی دعوت جو خدا کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شیطان کی دعوت چلتی ہے۔ اس میں جو ہے جو میں کہتا ہوں کہ خدا کے راستے سے لوگوں کو ہٹا کر کے دوسروں کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کی صفات جو ہے کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ جو کام ان کو، جو مشن نظر آ رہا ہے ان کو اپنے لیے، وہ اپنا مشن پورا کر رہے ہیں۔ اس میں ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ پہچانیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، آپ کو پہچاننا ہے۔ حق اور باطل کے اندر فرق آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں یقیناً جو ہے جو اہل علم ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، علم والوں سے سیکھنا ہے، یقیناً یہ بات پکی ہے۔ It is definite that you need to learn from those people who are people of knowledge. But how would you know who have true knowledge, or who is passing authentic knowledge and who is not? So that you have to judge.
You wouldn't basically invite any plumber or any electrician or any basically carpenter into your home. You would try to verify first through different sources or whatever, whether basically is authentic or not. So similarly, if someone is trying to pass you knowledge, you need to understand, you need to appreciate whether this person is connecting me to the source or not. Our Iqra TV slogan is basically connecting you to the source. What does it mean? It means that connecting you to Quran and Sunnah, Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and ayats of Allah subhanahu wa ta'ala. And our prayer is, our dua is that Allah subhanahu wa ta'ala keep us on that, inshallah. تو جو ہے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی جو ہے علم آپ تک کے پہنچا رہا ہے تو وہ علم صحیح طریقے سے پہنچا رہا ہے یا غلط طریقے سے، یہ آپ کو جو ہے ماننا پڑے گا. فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کی مجلسوں میں شیطان جو تھا، اس سے بڑا عبادت گزار اور اس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. یہ دنیا یہ بات مانتی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ فرشتوں کی مجلسوں میں، اور ملأ اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے، مطلب بڑے فرشتے جو ہے، جو بڑے فرشتوں کے درمیان میں بڑے وزراء، وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں. ہم لوگ تو صرف جو ہے چند نام جانتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، زیادہ ہوا تو کرامن کاتبین جو ہے. لوگ کرامن کاتبین جو ہے یہ کوئی فرشتے کا نام نہیں ہے، یہ فرشتے کا ٹائٹل ہے. کرامن کے معنی مکرم، شرف والے، اور کاتبین کے معنی جو لکھتے ہیں. تو کرامن کاتبین یعنی بعض یہ سوچتے ہیں کہ اچھا کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، تو ادھر کرامن ہے ادھر کاتبین ہے. یہ ٹوٹلی غلط ہے یار، آپ بالکل جاہل ہیں. پھر جو ہے مطلب یہ جہالت کی لمٹ ہوتی ہے. کرامن کاتبین، کرامن دونوں فرشتوں کی طرف بات ہو رہی ہے. کرامن ان دونوں کو کہا جائے گا جو یہاں پر بیٹھے دونوں طرف، اور کاتبین جو ہے وہ بھی جو ہے دونوں کو کہا جائے گا جو اس طرف بیٹھے ہیں. تو بعض فرشتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، جو ہے بعض کے نام ہمیں پتہ ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل و اسرائیل اور اسرافیل علیہ السلام. اور بعض کی جو ہے ہمیں کرامن کاتبین یا منکر نکیر جو ہے ان کے ہمیں ٹائٹلز پتہ ہیں، ان کے جاب ڈسکرپشن ہمیں پتہ ہے، ان کے نام نہیں پتہ. تو ان فرشتوں میں شیطان ان میں بیٹھتا تھا. اور یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ عبادت جو ہے شیطان نے کی ہے، اس پوائنٹ تک کہ سب سے زیادہ علم والا شخص جو ہے شیطان تھا. لیکن پھر بھی اب شیطان ہی ہے سب سے زیادہ علم والا شخص، جس نے جو ہے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا. اس نے قسم کھائی لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. جو ہے وہ کیا کیا حربے استعمال کرے گا، کیا کیا حربے استعمال کرے گا، اس کا بتایا. جو اس نے قسم کھائی ہے کہ میں جو ہے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. جو ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو کہ یہ شیطان جو ہے کبھی دائیں سے آئے گا، کبھی بائیں سے آئے گا، کبھی سامنے سے آئے گا، کبھی پیچھے سے آئے گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، بین ایدیہم کے معنی سامنے سے آئے گا، ومن خلفہم کبھی پیچھے سے آئے گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم کبھی دائیں سے آئے گا، کبھی بائیں سے آئے گا. مختلف حربے استعمال کرے گا. تو شیطان ہی ہے جو مختلف حربے استعمال کرتا ہے. اور چونکہ شیطان جو ہے وہ بہت بڑا صاحب علم شخص ہے، تو انسانوں کے اندر بھی وہ ایسے شخصوں کو جو ہے نشانہ بناتا ہے جو صاحب علم ہو. تو انسانوں کے اندر بھی جو ہے ظاہر گمراہی ان کے ذریعے سے پھیلے گی جو علم والے ہوں. کسی جاہل شخص کی باتوں کو سن کر تو لوگ فالو نہیں کریں گے نا. اگرچہ جو ہے یہ وہ دور بھی آ گیا ہے، اب وہ اتنا مطلب امت اتنا گر گئی ہے کہ کوئی جاہل شخص اگر کھڑے ہو کر کے کچھ باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کے اوپر بھی جو ہے توجہ کرتے ہیں. یہ وہ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے مطلب ان علماء کو بھی مشورہ دیتا ہوں،
ان علماء کے لیے میری طرف سے یہ خیر خواہی کا مشورہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، یہ علم آپ کی نجات کا ذریعہ بنے، اس کی طرف توجہ کریں۔ میں جو ہے کسی فرقے واری میں نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، کسی کے اوپر حملہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی جو ہے مطلب میں اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں یہ پلیٹ فارم کا غلط استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ سمپلی بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن میں ہے، جو اسلام اور دین کی اساس اور بنیاد ہے، خالصتاً ہونا جو ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہمیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم مخلص ہو کر کے، اخلاص کے ساتھ، خالص بن کر کے اس کے لیے دین کے اوپر چلیں، اس کی عبادت کریں۔ تو اس چیز کو جو ہے ہم آگے اور پھیلائیں۔ اگر ایسے علماء ہیں جو آپ کو رب کائنات سے، پروردگار سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ دوسروں سے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے پرابلم ہے، پھر جو ہے یہ نہیں، آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ جو ہے جی میں نے تو فلاں عالم سے سنا تھا، اس لیے کہ آپ کو خدا نے اتنی عقل دی ہے، اتنی سمجھ، اتنی فہم، اتنی ذکاوت آپ کو خدا نے دی ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے جو یہ آیت کا خلاصہ ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی ٹرکس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ ہر طرف سے آئے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرے پائیں گے۔ تو اس کے اوپر، یہ صرف اس جملے کے اوپر میں پورا ایک پروگرام کر سکتا ہوں، یا سیریز آف پروگرام کر سکتا ہوں، جو ہے قبل اس کے کہ وہ موقع آئے اگلے ہفتے میں وہ پروگرام کر پاؤں۔ آج سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہر موقع کے اوپر خدا کے شکر گزار بنیں۔ جتنا زیادہ آپ شکر ادا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنی ہی زیادہ سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا کریں گے۔ ہر چیز کے اوپر آپ پروردگار کا شکر ادا کریں انشاءاللہ۔ ناظرین، میں نے آیتیں بھی پڑھ کر کے پیش کرنی تھیں، جو ہے کیا کریں بھائی؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ جو ہے چونکہ پچھلے 2-3 پروگراموں سے سوچ رہا تھا کہ یہ آیتیں پڑھ کر کے پیش کروں آپ کے سامنے، تو پلیز آپ جو ہے یہ پروگرام کو اب اس حصے کو آپ ریکارڈ کر لیں، اور ٹی وی کی آواز ذرا بلند کر لیں، اور جس وقت میں یہ پڑھ رہا ہوں تو اس وقت یہ پڑھنے کے اوپر آپ غور کریں جو ہے، اور اس کو سنیں، کسی اور کام میں نہ لگیں۔ اگر کوئی اور کام کرنا ہے تو پھر آپ ٹی وی بند کر دیں یا چینل چینج کر لیں اس دوران۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا بلند آواز سے سنیں، آپ کے گھر میں جو بچے بھی ہیں یا جو فیملی والے ہیں ان کو بھی پاس بٹھا لیں جو ہے، اور جو ہے یہ گھر سننے کے بعد، چاہے ٹی وی کے ذریعے ہی جو ہے یہ آیتیں پڑھنے کے بعد، اگر آپ کے گھر میں کوئی عجیب سی چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے، کوئی انوکھا پن یا کوئی عجیب سی بات ہوتی ہے، تو مجھے فون کر کے یا ای میل کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا جو ہے۔ پبلک ڈومین پہ نہ ڈالیں جو ہے، فیس بک پہ پبلکلی نہ ڈالیں، لیکن یہ کہ میسیج آپ کر سکتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے کریں، اس پہ میں میسیجز نہیں پڑھتا ہوں اتنا بائی دا وے، لیکن ای میل کر سکتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے اگلے پروگرام کے اندر آپ فون کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوا ہے جو ہے۔ چلیں، میں تھوڑا تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر بعد میں جو ہے کسی اور وقت انشاءاللہ دوبارہ اس کو پڑھ کر کے بتائیں گے۔ تو تقریباً 5 منٹ لگیں گے میرے خیال میں جو ہے، اور اس کو ریکارڈ کر لیں انشاءاللہ، تو باقی اور کام ابھی آپ چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق 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 لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة
هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله 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 عليه يتوكل المتوكلون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस صدق अल्लाह अज़ीम। तो इंशाअल्लाह जो है ये आयतें कुछ आपके सामने पेश की हैं और इस पर जो है आपके घर में क्या रिएक्शन हुआ है, कुछ आपके दिल को तसल्ली पहुंची या कुछ परेशानी हुई है, इज़्तिराब हुआ, ये कैफ़ियत जो है मैं मालूम करना चाहूँगा। आप या तो ईमेल कर सकते हैं या मैसेज करें, या ये कि यहाँ पर फ़ोन करके भी आप जो है अपने मैसेजेस छोड़ सकते हैं, और ताकि आगे फिर उस हिसाब से जो है मज़ीद इसके ऊपर कुछ ना कुछ तरतीब दी जाए इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए अगर आपने इसको रिकॉर्ड किया है तो उसको आप रिपीट भी चलाएं,
اور اگر کوشش کر سکتے ہیں کہ اس طرح چلائیں کہ سارے گھر کے دروازے کھول دیں کہ تاکہ ہر کمرے کے اندر یہ آواز جائے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اور دیگر قراء اور حفاظ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی یہ ریکارڈ کریں اپنی آواز میں اور آپ تک کے پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ، وقت کافی لمبا ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر کسی وقت ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔